میری مالکن کا بیٹا پاکستان واپس آ رہا تھا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے پہلے میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔ مجھے اس سے عجیب سی انسیت ہو رہی تھی۔ ایک روز جب میں اپنے بچے کی بچپن کی فوٹو دیکھ رہی تھی تو مالک نے بولا کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو بچپن میں فوت ہو چکا تھا۔ مالکن یہ سن کر حیران رہ گئی۔ جب حقیقت سامنے آئی تو بے ہوش ہو گئی۔ جب سے مالکن کو پتہ چلا تھا کہ ان کا بیٹا پاکستان واپس آ رہا ہے، تب سے ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اولاد چیز ہی ایسی ہے۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری، مجھے اپنا بیٹا یاد آنے لگا جو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں مالک کی لمبی عمر کی دعا کرنے لگی، اللہ کسی ماں کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ ساری حویلی کی باریک بینی سے صاف کی جا رہی تھی۔ ملازمین کو سختی سے سمجھایا گیا تھا کہ اپنا کام ایمانداری سے کریں، اگر وہ اپنا کام اچھے سے کرتے ہیں تو انہیں بونس ملے گا۔ ساری حویلی کو ملازمین کے برابر حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ہر ملازم کو ایک حصہ صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ مجھے حویلی کی دوسری منزل کے کچھ کمرے صاف کرنے کا موقع ملا۔ مجھے سیڑھیاں چڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی تھی، مگر بونس کا سن کر وہ تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی تھی۔ مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں اچھے سے کام کر رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ مالکن کو کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی اور اپنے ذاتی کام مجھ سے کروایا کرتی تھی۔ میں نے اتنی ایمانداری سے کام کیا تھا کہ میری ایمانداری اور محنت کی وہ قائل ہو چکی تھی، اور اب انہوں نے ساری حویلی صاف کروانے کی ذمہ داری بھی مجھے سونپ رکھی تھی۔ میں اپنے حصے کا کام کر کے باقی سب پر توجہ دے رہی تھی کہ کون کیسے کام کر رہا ہے، اور یہی کام میں شامل تھا میرے۔ ابھی چھوٹے صاحب کے آنے میں 10 دن پڑے تھے اور ابھی سے ہی حویلی کو صاف کیا جا رہا تھا۔ لان کی صفائی ہو رہی تھی اور وہاں نایاب پودے اگائے جا رہے تھے۔ مالی رکھ لیا گیا تھا جو پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ حویلی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ملازمین کو یہ خوشی تھی کہ چھوٹے صاحب آئیں گے تو روزانہ نت نئے کھانے بنیں گے اور انہیں بھی کھانے کا موقع ملے گا، جبکہ حویلی کے افراد اس لیے خوش تھے کہ ان کا اکلوتا وارث گھر واپس آ رہا تھا۔ ابھی میں کچن میں کھانے کے انتظام دیکھ کر نکلی ہی تھی جب ممتاز بیگم بڑبڑاتے ہوئے آئیں اور کہنے لگیں کہ فرزانہ جلدی کرو، شہیر 10 دن بعد آنے کی بجائے آ جا رہا ہے۔ وہ خاصی حواس باختہ تھی، انہیں دیکھ کر میں بھی مسکرا دی۔ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، بچوں کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنی پرجوش تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ صبح سے کچن کے وہ 10 چکر لگا چکی تھی اور دیکھ چکی تھی کہ کیا کیا بن رہا ہے۔ ان کو پرجوش دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ میری دوست کے جیسی تھی، میری مجبوریاں سمجھتی اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی، جبکہ میں بھی پوری کوشش کرتی ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ میں نے سارے انتظامات چیک کیے اور پھر ممتاز بیگم کو ہر چیز تفصیل سے بتائی۔ انہوں نے کھانا بھی اپنے بیٹے کی پسند کا بنا رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آتے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا، مگر پھر بھی ایک ماں کو بیٹے کی طرف سے امید تھی۔ انہوں نے کچھ کھانے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ صبح سے وہ کچن میں لگی ہوئی تھی اور ہر چیز اپنی نگرانی میں بنوا رہی تھی۔ شام ہوتے ہی ہم سب ملازمین نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، ہاتھ میں پھولوں کی پتیوں والی پلیٹیں اٹھائیں اور گیٹ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ بی بی صاحبہ بھی صبح سے لان کے چکر کاٹ رہی تھی۔ گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ ممتاز بیگم کے ساتھ حمیدہ سلطانہ اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ بڑے صاحب آفس کے معاملات کی وجہ سے ابھی تک گھر نہیں آ پا رہے تھے۔ ممتاز بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ 15 برس بعد ان کا بیٹا واپس آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور بار بار جذباتی ہو کر رو رہی تھی۔
आंखों में उनके आंसू थे जो छलकने को तैयार थे। हर कोई बहुत खुश था। मुलाजमीन को अच्छे इंतजाम करने पर बोनस दिया जा रहा था। हर किसी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि मानो उन्हें कारून का खजाना मिल गया हो। तभी हारून की आवाज आई तो मुमताज बेगम ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और गेट की जानिब बढ़ी। गेट खोला तो 3-4 गाड़ियां एक साथ हवेली के अंदर दाखिल हुईं, जिनमें से 2 गाड़ियां गार्ड्स की थीं। बाकी दरमियान वाली गाड़ी में मुमताज बेगम के अकलौते बेटे शहीर दुरानी बैठे हुए थे। उन्होंने कार के शीशे बंद किए हुए थे। उनकी माँ पुरजोश होकर आगे बढ़ी तो वो फौरन उतरे। हमने तो समझा था कि वो मगरिब के अंग ढंग में ढल चुके होंगे, मगर ऐसा नहीं था। वो अभी भी पाकिस्तानी लिबास पहनकर आए थे। शलवार कमीज उन पर खूब जच रही थी। पहले पहल तो मुझे कोई अपनायत महसूस नहीं हुई, मगर जब उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा हटाया तो मैं हैरान रह गई। मुझे महसूस हुआ कि ये आंखें मैंने पहले भी कहीं देख रखी हैं। वो ऐसी आंखें नहीं थीं जो सबकी हों, बल्कि वो नीले कलर की आंखें थीं जो बहुत कम लोगों की होती हैं। महसूस हुआ कि शायद मैंने वो आंखें पहले भी कहीं देख रखी हैं, मगर नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। वो लोग मुझसे दूर खड़े हुए थे। मुलाजमीन पत्तियां निछावर कर रहे थे, जबकि कुछ मुलाजिम आगे बढ़ के उन्हें फूलों के हार पहनाने लगे। वो बहुत खुश थे और सब मुस्कुरा रहे थे। औरतों के सर पर हाथ रखते और बाकी मुलाजमों को गले से लगा रहे थे। जब वो मेरी तरफ आए और मैंने उनके चेहरे पर गौर किया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ही चेहरा मैंने कहीं पहले भी देख रखा है। जितनी गौर से मैं उन्हें देख रही थी वो चौंक गए और मुझे भी घूरने लगे। उनकी आंखों में शनासाई की चमक मौजूद थी, मगर वो खुद भी हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कौन हूँ। मैंने नज़रअंदाज कर दिया और अच्छे से उनको खुशामदीद कहा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, फिर अंदर चले गए। मेरे दिल को अजीब लग रहा था। घबराहट की वजह से दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने इर्द गिर्द सबको देखा तो सब लोग अंदर जा चुके थे, क्योंकि छोटे साहब के आते ही खाना लग जाना था और मुलाजमीन के लिए भी खाने का इंतज़ाम किया जा रहा था। मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं दिल पर हाथ रखे वहीं खड़ी हुई थी, जो तेज़ रफ्तार से चल रहा था। मामूल से हटकर दिल की धड़कन ने मुझे मुस्तरब किया हुआ था। मैं वहीं खड़ी थी जब मेरी सहेली रुखसाना आई और उसने ज़ोर से मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर गई और उसी डर के मारे 2 कदम पीछे हटी। अभी गिरने ही वाली थी जब रुखसाना ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, बीबी तुम कहाँ खोई हुई हो? मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पागलों की तरह गैर मुरई नुक्ते को घूरे ही जा रही हो। किसे देख रही हो? उसने सामने देखा तो कोई भी नहीं था। तभी कहने लगी, ना जाने कहाँ खो जाती हो, चलो मेरे साथ, सब खाना खा रहे हैं। मेरा खाना खाने को दिल नहीं था। दिल चाहता था कि छोटे साहब को देखती रहूं। महसूस होता था ये चेहरा मैंने कहीं देख रखा है। मेरी दोस्त रुखसाना के कहने पर मैं उसके साथ जाकर सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी। तभी मालूम पड़ा कि बड़े साहब आ चुके हैं। हर कोई खड़ा हो गया और उनका इस्तकबाल करने लगा। जो फूलों की पत्तियां बिछी हुई थीं उन पर निछावर की गईं। वो कहने लगे, मैं तो रोज़ ही घर आता हूँ, आज लगता है प्यारी कुछ अलग है। बेगम साहिबा मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी हाँ, क्योंकि आपका अकलौता वारिस पाकिस्तान वापस आ चुका है। वो मुस्कुराने लगे और आगे बढ़कर बेटे को गले लगाया। मैंने उन तीनों पर गौर किया। शहीर बाबा अपने माँ बाप की शक्लों से तो नहीं मिलते थे, फिर आखिर उनके नए नक्श किस से मिलते थे? मैं उन पर गौर कर रही थी। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैंने उन्हें कहीं देख रखा है। फिर सोचा शायद रोज़ ही तो उनके कमरे में जाकर सफाई करती हूँ, वहाँ उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, शायद इसलिए महसूस कर रही हूँ कि मैंने पहले देख रखे हैं। नज़रअंदाज करते हुए
کھانا بنانے کے بعد میں نے سارے برتن سمیٹے اور پھر چائے کا دور چل نکلا۔ میں نے صاحب اور بیگم صاحبہ کے لیے چائے بنائی۔ وہ سب لان میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ حمیدہ سلطانہ کی بیٹی سغرا بھی اپنے بچوں سمیت آ چکی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی دعوت تھی۔ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور خوب کھانے کی تعریف کی۔ میں سب کی داد وصول کرتی رہی، کیونکہ انتظامات تو میں نے ہی دیکھے تھے۔ جب وہ سب گھر والے چائے پی رہے تھے تو ممتاز بیگم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ میں بار بار چھوٹے صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھی مجھے دیکھتے ہوئے چونک جاتے، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تبھی ممتاز بیگم نے یہ نوٹ کر لیا اور کہنے لگی، شہیر ایسے حیران ہو کر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ تمہاری وہ فرزانہ چچی ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہمارے گھر کام کرنا شروع کیا ہے، اور جب تم پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ خیال بھی انہوں نے میرا رکھا۔ تم بھول گئے ہو کیا؟ تبھی وہ کہنے لگا، جو چچی فرزانہ پہلے تو آپ ایسی نہیں تھی، اب تو بالکل ہی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تبھی میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ بس بیٹا، عمر کا تقاضا ہے، اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، بھلا کتنے برس زندہ رہیں گے۔ جب میں نے اداس ہو کر یہ کہا تو چھوٹے صاحب میری طرف بڑھے اور کہنے لگے، چچی آپ میرے لیے بہت معتبر ہیں۔ بہت چھوٹا تھا جب آپ کو دیکھا تھا، اب اتنے سال گزر گئے ہیں تو آپ کو پہچان نہیں سکا۔ آپ تو سر سے لے کر پاؤں تک بدل چکی ہیں۔ میں مسکراتی رہ گئی۔ چائے کے دوران وہ سب شہیر صاحب کی شادی کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور وہ شرما کر مسکراتے رہے۔ میں یہی سوچتی رہ گئی کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ وہی نیلی آنکھیں میں نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی ہیں، مگر ممتاز بیگم کے خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی آنکھوں کا کلر کالا تھا، جبکہ شہیر صاحب واحد فرد تھے جن کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ کافی دیر میں وہیں بیٹھی رہی۔ جب وہ سب لوگ سونے چلے گئے تو میں بھی اپنے کوارٹر میں چلی آئی، جہاں میری دوست رخسانہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، تم کہاں تھی؟ اتنی دیر لگا دی؟ تو ابھی میں اسے بتانے لگی کہ بیگم صاحبہ نے بلا لیا تھا، تو وہ کہنے لگی، مجھے ایک بات بتاؤ، جب چھوٹے صاحب آئے تو تم گمسم ہو کر وہاں کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ میں کہنے لگی، ویسے ہی، پتہ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ شہیر صاحب کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ تبھی رخسانہ کہنے لگی، تم بنا فرزانہ کبھی کبھی زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کملا جاتی ہو۔ روزانہ تم صبح اٹھتی ہو، سب سے پہلے شہیر بابا کے کمرے کی صفائی کرتی ہو، تو روزانہ ان کی تصویریں دیکھتی ہو، اس لیے تمہیں لگ رہا ہے اب آرام سے سو جاؤ۔ وہ تو دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج ممتاز بیگم کو اپنے بیٹے کی آمد پر پرجوش اور خوش دیکھا تو مجھے اپنے بیٹے کی یاد ستائی۔ میں نے جلدی سے ایک تصویر اپنے بیگ سے نکالی اور اسی کو دیکھنے لگی۔ 17 برس کی تھی جب ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ میں خود بچی تھی اور 18 برس کی عمر میں ایک بچے کی ماں بن گئی، مگر وہ بچہ ہسپتال میں رہتے ہوئے 2 دن کے اندر فوت ہو گیا۔ بس پھر کیا، میرے تو جینے کی امنگ ہی ختم ہو گئی۔ یہاں حویلی آ کر میں نے خود کو کاموں میں الجھا لیا۔ یہاں کی فکریں پال پال کر میں اپنی عمر سے دگنی عمر کی دکھائی دینے لگی۔ بچے کی یاد آج بھی ستاتی تھی، کیونکہ میں بہت کم عمری میں ماں بنی تھی، اور بچے کی ایک فوٹو ابھی تک میرے پاس تھی۔ وہ فوٹو جو میرے شوہر نے کھینچی تھی تاکہ گھر جا کر اپنی ماں کو دکھا سکے، اسی کو ہی میں نے نکلوا لیا تھا، اور ہر وقت اپنے بیٹے کو یاد کرتی تھی، کیونکہ مزمل تو ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گئے۔ ان کے گھر والوں نے مجھے نکال دیا تو میں نے حویلی والوں کا سہارا لے لیا اور یہاں آ کر ملازمت کرنے لگی۔ میرا شروع سے ہی حویلی میں بہت آنا جانا تھا۔ ممتاز بیگم سے میری دوستی تو بہت پرانی تھی، بچپن سے ہی ہم دونوں بہنیں سہیلیاں تھیں، مگر ہمارے درمیان جو طبقے کا فرق تھا اس نے ایک تکلف پیدا کیا ہوا تھا۔
جو ابھی تک چلا آ رہا تھا۔ اس حویلی میں بہت سی ایسی ملازمائیں تھیں جو مجھ سے جلتی تھیں، کیونکہ ممتاز بیگم مجھے سب سے زیادہ اہمیت دیا کرتی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ صبح اٹھی، سب سے پہلے اس تصویر کو چھپا کر رکھا، کیونکہ میری ساس مجھے بہت ڈانٹا کرتی تھی کہ تمہارا بچہ ایک دن زندہ رہا ہے اور ہر وقت اس کے پیچھے رو رو کر منحوسیت پھیلاتی رہتی ہو، رویا مت کرو۔ دراصل وہ مجھے یہی سمجھانا چاہتی تھی، مگر ہر وقت مجھے یاد آتا کہ اگر میرا بچہ ہوتا تو اب کتنا بڑا ہو چکا ہوتا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اپنے باپ کی طرح بے وفا نکلا، مجھے راستے میں چھوڑ کر انہوں نے اکیلا کر دیا۔ صبح مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ چھوٹے صاحب تو واپس آ چکے ہیں اور مجھے اتنی صبح ان کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، مگر پچھلے 15 برس سے میری عادت بنی ہوئی تھی، تو میں دبے پاؤں ان کے کمرے میں گئی، میرا دھیان ہی نہیں تھا۔ میں نے ساری لائٹ آن کی اور صفائی کرنے لگی۔ اچانک کمبل میں ہلچل پیدا ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ چھوٹے صاحب تو واپس آ چکے ہیں اور مجھے اس طرح صفائی کرنے کے لیے کمرے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر دیکھا کہ چھوٹے صاحب کروٹ لے کر سو چکے تھے۔ ان کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کے چہرے کو دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر مجھے سکون مل رہا تھا۔ تبھی میری نظر دیوار پر لگی ہوئی ایک تصویر پر پڑی۔ جب چھوٹے صاحب محض 2 سے 3 برس کے ہوں گے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس بچے کو میں نے دیکھ رکھا ہے۔ میں نے کبھی بھی چھوٹے صاحب کی تصویریں اتنے غور سے نہیں دیکھی تھیں، مگر کل سے ایک عجیب سے وہم نے مجھے ستایا ہوا تھا۔ میں بار بار اس تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب میں کافی دیر وہیں کھڑی رہی تو ممتاز بیگم اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے وہاں ایک تصویر کے ساتھ گمسم پایا تو کہنے لگی، کیا ہوا ہے فرزانہ، سب خیریت تو ہے؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، تم اس تصویر کو گھورے جا رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ وہ تھوڑی پریشان ہو رہی تھی۔ میں ہڑبڑا گئی اور کہنے لگی، بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی صاحب، کتنی جلدی بڑے ہو گئے ہیں، ابھی کل کی بات ہے، میں انہیں گود میں اٹھا کر کھلایا کرتی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے زبردستی چہرے پر مسکان سجائی تو ممتاز بیگم بھی میری حامی ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چھوٹا سا تھا جب یہاں سے اپنے چچا کے پاس گیا تھا، اب دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے کہ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ ماشاءاللہ سے وہاں پر اس نے بھی خوب کاروبار میں محنت کی ہے، چچا کے ساتھ ہاتھ بھٹوایا ہے۔ بس دعا کرو کہ خدا میرے بیٹے کو بہت کامیاب کرے اور اسے ایسی زندگی عطا کرے جو وہ جینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر ممتاز بیگم دعا کرنے لگی تو میں وہاں جانے لگی۔ ممتاز بیگم نے کہا، آدھے گھنٹے بعد آ کر صفائی کرنا، جب تک میں شہیر کو اٹھاتی ہوں۔ ہم دونوں نے واک پر جانا ہے۔ وہ شہیر بابا کو اٹھانے لگی، جبکہ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے دل کی کیفیت سے انجان تھی، نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ میں اپنے کوارٹر میں چلی آئی، جہاں رخسانہ بے سدھ ہو کر سو رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، تم ذرا بیگم صاحبہ سے بلڈ پریشر کی مشین لانا، مجھے لگتا ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ جب رخسانہ نے یہ سنا تو مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، صبح صبح اٹھ کر تو تم کام میں لگ جاتی ہو، اتنا بھی کیا کام کرنا، اتنا کام کیا کرو جتنا تمہاری صحت اجازت دیتی ہے، اب پڑ گئی ہو نا بیمار۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے اٹھی اور حویلی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ میں اپنے کمرے میں بے سدھ ہو کر پڑی رہی۔ چکر آ رہے تھے اور بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بچے کی رونے کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں۔ جب سے مجھے خبر ملی تھی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تب سے مجھے ایک ہی خواب آتا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے
تو کبھی اس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونجتی، یہاں تک کہ آنکھیں بند کرتے ہی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا۔ میں نے ایک بچے کی تصویر کو حفظ کر لیا تھا، کیونکہ وہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرا اپنا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھے اس طرح کام نہ کرنا پڑتا۔ میں یہ سوچتے ہوئے لیٹ گئی، تب تک رخسانہ بھی آ گئی۔ اس نے جلدی سے ملازم حفیظ کو بلایا، جو بلڈ پریشر کی مشین چلانا جانتا تھا۔ اس نے چیک کیا تو بہت لو ہو رہا تھا۔ رخسانہ فوراً کچن کی جانب گئی اور کھانا لے آئی۔ مجھے ناشتہ کروانے کے بعد وہ کام پر چلی گئی، جبکہ میں وہیں لیٹی رہی۔ کافی دیر آرام کرنے کے بعد میں اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ حویلی میں بہت کام تھے۔ اٹھ کر جانے لگی تو ممتاز بیگم پریشان ہو کر میرے کمرے میں چلی آئی۔ ان کو یہاں دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چارپائی پر پڑی ہوئی چادر کو درست کرنے لگی اور انہیں بیٹھنے کی جگہ دی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری طبیعت کا پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ شاید میں نے تم پر کام کا زیادہ دباؤ دے دیا، جس کی وجہ سے تم بیمار پڑ گئی ہو۔ کہو تو کچھ دنوں کے لیے تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں۔ وہ میری بیماری کو لے کر خاصا پریشان ہو رہی تھی۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، بس ایسے ہی ذرا سی دل کو تکلیف بنی ہوئی ہے، چند دنوں میں فارغ ہو کر آ جاؤں گی، کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا لاؤں گی۔ ممتاز بیگم کہنے لگی، ارے تم اکیلی کیوں جاؤ گی؟ تم میرے ساتھ چلو، میں بازار جا رہی ہوں تو میں ہسپتال چھوڑ دوں گی۔ جب ہم واپس آئیں گے تو تمہیں وہاں سے لیتے آئیں گے۔ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تو میں نے بھی کپڑے بدلے اور ممتاز بیگم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چھوٹے صاحب گاڑی چلا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بار بار آنسو جمع ہو رہے تھے، کیونکہ ان کو دیکھ کر مجھے اپنا بچہ یاد آتا تھا، جو پیدا ہونے کے کچھ دن بعد فوت ہو گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیٹے کے فوت ہونے کے بعد جب میں 4-5 مہینے بعد حویلی واپس آئی تو میں نے شہیر بابا کو ہی اپنا بچہ مان لیا اور اپنی ساری محبتیں انہی پر نچھاور کر دیں۔ اب وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح لگتے تھے۔ وہ مجھے ہسپتال چھوڑ کر خود شاپنگ کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ڈاکٹر کے پاس آئی تو پتہ چلا دل کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ دوائیاں لکھ دیں اور کام کی زیادہ ٹینشن نہ لینے کی درخواست کی۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ ابھی تو وہ لوگ شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ میں نے اپنا چھوٹا بٹنوں والا فون اٹھایا اور ممتاز بیگم کو اطلاع کر دی کہ میں نے چیک کروا لیا ہے اور گولیاں بھی لے لی ہیں، اب گھر جا رہی ہوں۔ طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کو بھیج دیتی ہوں، مگر میں نے منع کر دیا اور رکشے کر کے حویلی چلی آئی۔ جانے کیوں میری اتنی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ دل میں عجیب سے وسوسے ستا رہے تھے، اور وہ بچہ جو اس دنیا میں 2 دن زندہ رہا، اس کے رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میں اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا کسی بھی چیز پر دھیان نہیں جا رہا تھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میں نے رخسانہ کو بلایا۔ کافی دیر تو وہ میری تمےداری کرتی پھرتی رہی، پھر بیگم صاحبہ کے بلانے پر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے بیگ سے وہی تصویر نکالی اور اسی تصویر کو دیکھ کر رونے لگی۔ طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی، مگر مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کافی دنوں سے بچے کی یاد مجھے بہت ستا رہی تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس تصویر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں۔ طبیعت خرابی میں بھی وہ تصویر میرے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ تبھی ممتاز بیگم دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کیسے ڈاکٹر کو دکھایا ہے کہ طبیعت سنبھل نہیں رہی، میں خود تمہیں لے چلتی ہوں۔ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی جب ان کی نظر میرے ساتھ پڑی ہوئی تصویر پر پڑی۔ وہ حیران ہو کر میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی اور اس تصویر کو اٹھا لیا۔ میں ممتاز بیگم کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی، اس لیے اٹھ کر بیٹھ گئی، حالانکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میں انہیں کہنے لگی کہ کیا ہوا، تو وہ کہنے لگے، یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے کہا، یہ تصویر میرے بیٹے کی ہے۔
جو اپنے پیدا ہونے کے دوسرے دن ہی انتقال کر گیا تھا۔ یہ سن کر ممتاز بیگم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ان کے چہرے پر ایسی زردی چھائی تھی جیسے اسرائیل کو دیکھ لیا ہو۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی عجلت میں کمرے سے چلی گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انہیں میری کوئی بات پسند نہیں آئی اور مجھ سے وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، مگر طبیعت ہی اتنی خراب تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ طبیعت خرابی کے باعث ممتاز بیگم نے مجھے چھٹی دے دی اور میں چھوٹے صاحب کے ساتھ اپنی ساس کے پاس آ گئی۔ تبھی بیگ سے میرے کپڑے نکالتے ہوئے وہ کہنے لگی، فرزانہ، یہ تمہارے بیگ میں کس کی تصویر ہے؟ تصویر اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میری ساس کو کیا ہو گیا ہے۔ دیور میرا خرچ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے تو میں سسرال چھوڑ کر حویلی جا بسی تھی، جہاں ممتاز بیگم نے میرا اچھے سے استقبال کیا تھا، ورنہ شوہر کے مرنے کے بعد تو سب نے آنکھیں بدل لیں۔ میری ساس اچھی عورت تھی، مگر بیٹے کے کہنے میں آ کر میری مدد نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میرے گھر سے جانے پر وہ کچھ نہ بولی۔ اب اکثر کبھی کبھی میں ساس سے ملنے آ جایا کرتی تھی، مگر ایک دن رہتی اور پھر واپس لوٹ جاتی، کیونکہ طبیعت خراب تھی۔ اس بار اس لیے زیادہ دنوں کے لیے آئی تھی، تو ابھی میں انہیں بتانے لگی کہ یہ میرے بچے کی تصویر ہے جو میرے شوہر نے کھینچی تھی۔ یہ سن کر میری ساس حیران ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اچانک انہیں کیا ہوا ہے۔ ابھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوئی تھی، تبھی وہ کہنے لگی، اس تصویر کو حویلی میں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے کہا، ہاں، ممتاز بیگم نے دیکھا تھا اور پوچھا بھی تھا۔ عجیب بات ہے، میری بات سن کر ان کا چہرہ زرد ہو گیا اور انہوں نے فوراً مجھے یہاں بھیج دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ سب میں نے بے دہانی میں اپنی ساس کو بتایا تو وہ کہنے لگی، فرزانہ دیکھ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تو یہ کسی کو مت بتانا کہ یہ تیرے بیٹے کی تصویر ہے۔ میں کہنے لگی، ماسی مگر ہوا کیا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی، یہ بہت بڑا راز ہے، اگر میں نے پردہ اٹھایا تو تم ساری زندگی مجھے معاف نہیں کرو گی، اس لیے اس راز کو راز رہنے دو، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تو ممتاز بیگم کبھی بھی تمہیں حویلی اب واپس نہیں بلائے گی۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھلا وہ مجھے واپس کیوں نہیں بلائیں گی؟ میرے بغیر حویلی کا ایک کام نہیں ہوتا، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تو میری ساس کہنے لگی، آج میں جس راز سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں، اگر تم سن لو تو تم مجھے کبھی معاف نہ کرو۔ میں کہنے لگی، جو بات ہے سچ سچ بتائیں۔ تب انہوں نے اپنے سر کی قسم لی کہ تم کبھی بھی اس راز کو کسی دوسرے پر افشا نہیں کرو گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس راز کی حفاظت کرو گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تبھی ڈرتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے نظریں چرائی تھیں، جبکہ میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، چھوٹے صاحب کوئی اور نہیں، تمہارے سگے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ ممتاز بیگم نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ ان کی ساس کا کہنا تھا کہ اگر اب کی بار بھی اس نے مردہ بچے کو جنم دیا تو وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دے گی۔ انہوں نے ممتاز بیگم سے وفاداری نبھاتے ہوئے میرا بچہ ان کے ساتھ بدل دیا اور یہ کہا کہ میرا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، جبکہ ممتاز بیگم نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ یہ تو شکر ہے میرے شوہر کے موبائل میں وہ تصویر رہ گئی، ورنہ تو میں اس راز کو کبھی بھی نہ جان پاتی۔ میری ساس مجھ سے معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ میں ممتاز بیگم کو دکھ میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے تو بس مجھ سے ایک بچے کی مانگ کی تھی۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے تمہارا بچہ اٹھا کر دے دیا۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بچہ تمہارا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ میں نے کسی اور کا بچہ چرایا ہے۔ بیٹی مجھے معاف کر دو۔ میں حیران ہو کر اپنی ساس کی طرف دیکھنے لگی اور ممتاز بیگم سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی۔ ابھی ہم دونوں باتیں کر رہی تھیں جب کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو ممتاز بیگم تھی۔ وہ سارا سچ سن چکی تھی۔ ہم نے جلدی سے انہیں چارپائی پر لٹھایا اور پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ لوگ جاگ جائیں۔ جب وہ ہوش میں آئی تو روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں جو چاہوں ان سے لے لوں، مگر کسی پر یہ راز افشا نہ کروں کہ شہیر ان کا نہیں، میرا بیٹا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور ان سے قسم لے لی کہ جب تک میں زندہ رہوں گی مجھے حویلی سے کبھی نہیں نکالیں گے۔ میں اپنے بیٹے سے دور تو رہ سکتی ہوں، مگر ایک دن بھی اس کی شکل دیکھے بغیر نہیں گزار سکتی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس کی آنکھیں دیکھی ہوئی کیوں لگتی تھیں، کیونکہ میں روزانہ تو اس کی تصویر دیکھتی تھی اور وہ میرا بچہ تھا۔ اس لیے اس کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھیں۔ جس بچے کو میں مردہ سمجھ رہی تھی وہ زندہ تھا اور میرے ہی ہاتھوں سے اس نے پرورش پائی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا، کیونکہ بیٹے کے فوت ہونے کے 6 مہینے بعد میں گئی تھی۔ تب تک تو بچے کی شکل بالکل ہی بدل چکی تھی۔ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹے کے مرنے کے بعد تو میں بالکل بے حس ہو چکی تھی۔ ممتاز بیگم نے میرا مان رکھا اور میں نے ان کا۔ میں نے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ شہیر کس کا بیٹا ہے۔ بھلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میرا اکلوتا بیٹا اب کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا اور ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ میں یہ راز افشاں کر کے اسے اتنی اچھی زندگی سے کیسے محروم کر سکتی تھی؟ سو میں نے بچے کی خوشیوں کی خاطر چپ سادھ لی۔ بے شک وہ مجھے نہیں جانتا، مگر اس کو دیکھ کر ہی مجھے سکون مل جاتا ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔